بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام بالخصوص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی آئندہ رونما ہونے والے بعض حالات سے مطلع فرما دیتے تھے، جس کی بنیاد پر نبی کریم علیہ السلام کسی واقعے کی اطلاع قبل از وقت ارشاد فرما دیتے۔ چونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سچے اور آخری نبی ہیں، اسی لیے آپ نے جن باتوں کی پیشن گوئی فرمائی وہ ساری باتیں سچ ثابت ہوئیں۔ پیارے دوستوں، قبل از وقت کسی واقعے کی اطلاع دینے کو پیشن گوئی کہتے ہیں۔ معزز دوستوں، یہاں ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چند پیشن گوئیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ زرقانی میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ علیہ السلام میرے گھر تشریف لائے اور دریافت کیا کہ کیا قالین ہے؟ ہم نے عرض کیا، یہ قالین ہمارے گھر کہاں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان قریب تم قالینوں اور عمدہ فرشوں پہ بیٹھو گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں وہ دن بھی دیکھا جب ہم قالینوں پر بیٹھتے تھے۔ صحیحین میں ہے کہ خیبر میں یہود کے کئی مضبوط قلعے تھے۔ ہر روز مسلمان مجاہدین زور آزمائی کر کے واپس لوٹ آتے، لیکن خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح دیں گے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جھنڈا عطا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خیبر کے دن اعلان فرمایا، میں یہ جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کے ہاتھوں پر خیبر کے بعض قلعوں پر فتح نصیب کرے گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس دن کے علاوہ کبھی عمارت کی تمنا نہ کی، اس امید میں کہ نبی کریم علیہ السلام کی جانب سے اعلان کردہ خوشخبری مجھے حاصل ہو جائے۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس امید میں اپنی گردن لمبی کرنے لگا کہ مجھے جھنڈے کے لیے بلایا جائے گا۔ تاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو بلوایا اور انہیں جھنڈا عنایت فرمایا اور حکم دیا کہ جاؤ اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھو، تاکہ اللہ تمہیں فتح و کامرانی سے نواز دے، کیونکہ مڑ دیکھنے سے تمہاری توجہ کامل یکسوئی میں فرق پیدا ہو سکتا ہے۔ چنانچہ وہ کچھ دور گئے پر ٹہر گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت سے بچتے ہوئے بغیر مڑے ہی بلند آواز سے رسول کریم علیہ السلام سے دریافت کیا، میں کس بات پر لوگوں سے جنگ کروں؟ آپ نے فرمایا، ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ اگر انہوں نے اس شہادت کا اقرار کر لیا تو انہوں نے تم سے اپنی جانیں اور اپنے مال محفوظ کر لیے، سوائے کسی حق کے بدلے، تو اس حق کے تئیں ان کا مواخذہ کیا جائے گا، جیسے جان کے بدلے جان اور زکوٰۃ کا اموال، جہاں تک ان کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان پائے جانے والا مخفی معاملہ ہے۔ تو اگر وہ اپنے قول میں سچے رہے اور ایمان خالص کو اختیار کیا تو یہ چیز ان کی آخرت میں نفع بخش ثابت ہوگی اور وہ عذاب سے بچ جائے گی، جیسے انہیں دنیا میں اس سے فائدہ ہوا، ورنہ انہیں ان کے ایمان کا کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا، بلکہ وہ جہنم میں رہنے والے منافق ہوں گے۔ آپ علیہ السلام مستقبل کے واقعات اور باتوں کو اس طرح پیش فرماتے گویا کہ کھلی آنکھ سے دیکھ کر بتا رہے ہوں۔ آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب کی یہ کیفیت تھی کہ تمام اہل عرب کاہنوں نجومیوں کے جال میں گرفتار تھے۔ مشہور کاہنوں کے پاس لوگ دور دراز سے سفر کر کے آتے تھے اور ان سے مستقبل اور غیب کی باتیں دریافت کرتے۔ کاہن جھوٹ موٹ کی باتیں سنا کر پورے معاشرے کو بیوقوف بنا رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا تو ان کے لیے ثبوت نبوت کی سب سے بڑی دلیل غیب کی خبریں اور پیشن گوئیاں تھیں۔ جن جن باتوں کی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی وہ سب کی سب پوری ہوئیں۔ یہ پیشن گوئیاں مختلف اوقات میں آپ علیہ السلام سے مختلف حالتوں میں صادر ہوئیں اور ان کی اطلاع مختلف صورتوں میں دی گئی، مثلا کبھی نزول وحی کی صورت میں، کبھی عالم خواب میں اور کبھی قلب مبارک پر القاء کر کے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، یہ غیب کی باتیں ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، اس سے پہلے آپ کو اور آپ کی قوم ان کو نہیں جانتی تھی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئیوں کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ وہ واضح اور ظاہر ہے اور شک اور تعویل سے بہت دور ہے۔ مثلا غلبہ روم، خلافت راشدہ، فتح یمن، فتح شام، فتح عراق اور قیصر و کسریٰ کی سلطنتوں پر فتح و نصرت کی تمام پیشن گوئیاں صریح اور واضح ہیں۔ آوازیں وہ ایسی عظیم الشان ہیں جن کو دیکھ کر اور سن کر تمام عالم حیران ہے۔
تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئیاں ہو بہو پوری ہوئی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے باعث میں قیامت تک پیش آنے والے متعدد امور کا ذکر فرمایا۔ ان میں سے بعض چیزیں ایسی ہیں جو میں بھول گیا، مگر جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو یاد آ جاتی ہیں، یعنی واقعہ ہونے کے بعد پہچان لیتا ہوں کہ یہ وہی بات ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی تھی۔ جس طرح کسی شخص کی صورت یاد ہو اور وہ غائب ہو جائے، پھر جب اسے دیکھتے ہیں تو پہچان لیتے ہیں کہ یہ فلاں شخص ہے۔ ابو داؤد شریف میں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر تھا۔ ایک شخص نے بھوک کی اور دوسرے نے رہزنی کی شکایت کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم زندہ رہے تو دیکھو گے کہ ایک عورت ہیرا سے خانہ کعبہ کا طواف کرنے نکلے گی اور اس کو خدا کے سوا کسی کا ڈر نہ ہوگا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ امن و امان اپنی زندگی میں دیکھا۔ اب بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے چکٹ و فاقے کی شکایت کی۔ پھر ایک اور شخص آیا اور اس نے راستوں کی بدامنی کی شکایت کی۔ اس پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عدی تم نے مقام حیرا دیکھا ہے؟ میں نے کہا کہ دیکھا تو نہیں، البتہ نام سنا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تمہاری زندگی کچھ اور لمبی ہوئی تو تم دیکھو گے کہ ہودج میں ایک عورت اکیلی ہیرا ایران سے سفر کرے گی اور مکہ پہنچ کر کعبے کا طواف کرے گی اور اللہ کے سوا اسے کسی کا بھی خوف نہ ہوگا۔ میں نے حیرت سے اپنے دل میں کہا، پھر قبیلہ طے کہ ان ڈاکوؤں کو کیا ہوگا جنہوں نے شہروں کو تباہ کر دیا اور فساد کی آگ سلگا رکھی ہے۔ حدیث شریف میں آگے ایران کی فتح اور مسلمانوں کی ماری خوشحالی کی پیش گوئی ہے جب کوئی زکوٰۃ لینے والا نہ ملے گا۔ حضرت عدی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ہودج میں بیٹھی ہوئی ایک اکیلی عورت کو تو خود دیکھ لیا کہ ہیرا سے سفر کے لیے نکلی اور مکے پہنچ کر اس نے کعبے کا طواف کیا اور اللہ کے سوا اسے کسی ڈاکو وغیرہ کا راستے میں خوف نہ تھا، اور مجاہدین کی اس جماعت میں تو خود شامل تھا جس نے کسریٰ بن ہرمز کے خزانے فتح کیے۔ مالی خوشحالی کا یہ عالم تھا کہ ایک آدمی سونا چاندی لے کے نکلے اور کوئی زکوٰۃ لینے والا نہ ملے۔ ایسا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ہوا۔ پیارے دوستوں، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کے اکیلے باہر جانے پر تعلق سیکیورٹی سے ہے۔ حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں سیکیورٹی اتنی اچھی تھی کہ ایک عورت اکیلے سفر کر سکتی تھی۔ آج بھی سیکیورٹی کی وجہ سے ہی خواتین آزادانہ سفر کر سکتی ہیں۔ شوال ذی-القعدہ 5 ہجری مشرکین مکہ نے مسلمانوں سے جنگ کی ٹھانی۔ ابو سفیان نے قریش اور دیگر قبائل حتیٰ کہ یہودیوں سے بھی لوگوں کو جنگ پر راضی کیا اور اس سلسلے میں کئی معاہدے کیے اور ایک بہت بڑی فوج اکٹھی کی، مگر مسلمانوں نے سلمان فارسی کے مشورے سے مدینے کے ارد گرد ایک خندق کھود لی۔ مشرکین مکہ ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ خندق کھودنے کی عرب میں یہ پہلی مثال تھی، کیونکہ اصل میں یہ ایرانیوں کا طریقہ تھا۔ ایک ماہ کے محاصرے اور اپنے بے شمار افراد کی قتال کے بعد مشرکین مایوس ہو کر واپس چلے گئے۔ اسے غزوہ خندق یا جنگ احزاب کہا جاتا ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کفار مکہ کی سازش کا علم ہوا تو آپ نے اصحاب سے مشورہ کیا۔ سلمان فارسی نے ایک دفاعی خندق کھودنے کا مشورہ دیا جو عربوں کے لیے ایک نئی بات تھی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ مشورہ پسند آیا، چنانچہ خندق کی تعمیر شروع ہو گئی۔ مدینے کے ارد گرد پہاڑ تھے اور گھر ایک دوسرے سے متصل تھے جو ایک قدرتی دفاعی تسہیل کا کام کرتے تھے۔ ایک جگہ کوہ ویدا اور کوہ رائج کے درمیان میں سے حملہ ہو سکتا تھا، اسی لیے وہاں خندق کھودنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کی کھدائی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سمیت سب لوگ شریک ہوئے۔ اس دوران سلمان فارسی نہایت جوش و خروش سے کام کرتے رہے اور اس وجہ سے انصار کہنے لگے کہ سلمان ہم میں سے ہیں، اور ہم مہاجرین کہنے لگے کہ سلمان ہم میں سے ہیں۔ اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سلمان میرے اہل بیت سے ہیں۔ کھدائی کے دوران میں سلمان فارسی کے سامنے ایک بڑا سفید پتھر آ گیا جو ان سے اور دوسرے ساتھیوں سے نہ ٹوٹا۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کو توڑنے سے عاجز آ گئے اور چٹان باوجود کوشش کے نہ ٹوٹ سکی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کی گئی۔ اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 ضربے لگائے۔ ہر طرف پر چٹان سے روشنی پھوٹتی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، جب پہلی بار بسم اللہ کہہ کے کدال ماری تو چٹان 1/3 ٹوٹ گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ اکبر، مجھے ملک شام کی کنجیاں عطا کی گئی ہیں۔ خدا کی قسم، میں شام کے سرخ محلات اس وقت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری مرتبہ کدال ماری تو دوسرا 1/3 ٹکڑا ٹوٹ کے گرا۔
آپ علیہ نے فرمایا اللہ اکبر، فارس کی کنجیاں مجھ کو عطا ہوں، خدا کی قسم مدائن کے قصر عبیس کو اس وقت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ تیسری بار آپ علیہ السلام نے بسم اللہ کہہ کے کدال ماری تو بقیہ چٹان بھی ٹوٹ گئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر، یمن کی کنجیاں مجھے عطا ہوئیں، خدا کی قسم سینا کے دروازوں کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل امین نے مجھے خبر دی کہ میری امت ان شہروں کو فتح کرے گی۔ پیارے دوستوں، غزوہ بدر میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 313 جانثاروں کے ساتھ مدینہ منورہ سے روانگی اختیار کی۔ اگلے 2 سیاہ رنگ کے اسلامی پرچم تھامے 2 صحابہ کرام موجود تھے۔ ان میں ایک حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے ہاتھ میں تھا۔ جب رزم گاہ بدر کے قریب پہنچے تو امام المجاہدین حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو منتخب جانبازوں کے ساتھ غنیم کی نقل و حرکت کا پتہ چلانے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے نہایت خوبی کے ساتھ یہ خدمت انجام دی۔ 17 رمضان المبارک جمعۃ المبارک کے دن جنگ بدر کی ابتدا ہوئی۔ بدر ایک گاؤں کا نام ہے جہاں ہر سال میلہ لگتا تھا۔ یہ مقام مدینہ طیبہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ہے، جہاں پانی کے چند کنویں تھے اور ملک شام سے آنے والے قافلے اسی مقام پر ٹھہرا کرتے تھے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب ہجرت مدینہ فرمائی تو قریش نے ہجرت کے ساتھ ہی مدینہ طیبہ پہ حملے کی تیاری شروع کر دی۔ اسی اثنا میں یہ خبر بھی مکہ معظمہ میں پھیل گئی تھی کہ مسلمان قریش مکہ کے شام سے آنے والے قافلے کو لوٹتے آ رہے ہیں، اور اس پر مزید یہ کہ عمرو بن حضرمی کے قتل کا اتفاقیہ واقعہ بھی پیش آ گیا، جس نے قریش مکہ کی آتش غضب کو مزید بھڑکا دیا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کو جب ان حالات کی خبر ہوئی تو آپ نے اپنے صحابہ کرام کو جمع کیا اور امر واقعہ کا اظہار فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام نے جواب میں نہایت جانبدارانہ اور فدائیانہ تقریریں کی۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ خزرج کے سردار نے عرض کی، یا رسول اللہ، خدا کی قسم اگر آپ حکم فرمائیں تو ہم سمندر میں کودنے کو تیار ہیں۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم موسیٰ کی امت کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اور آپ کا رب خود جا کے لڑیں، ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ ہم آپ کے دائیں سے بائیں سے سامنے اور پیچھے سے لڑیں گے۔ پھر آپ نے اعلان کیا کہ ہم لوگ واقعی آپ کے تابعدار ہوں گے، جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں ہم اپنا خون بہا دیں گے، آپ بسم اللہ کیجئے اور جنگ کا حکم فرمائیں، انشاءاللہ اسلام ہی غالب آئے گا۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ کرام کی اس جذبہ سرفروشانہ اور جوشی ایمانی کو دیکھا تو آپ کا چہرہ اقدس پر مسرت چمک اٹھا۔ پھر آپ نے اپنے چہرے مبارک کو آسمان کی طرف اٹھا کر ان سب کے لیے بارگاہ خداوندی میں دعا خیر فرمائی اور ارشاد فرمایا، خداوند قدوس نے مجھے قافلہ اور لشکر میں سے کسی ایک پہ فتح عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، بلا شبہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور قسم بخدا میں ابھی سے کفار کے سرداروں کی قتل گاہ دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس جگہ فلاں کافر قتل ہوگا، اس جگہ فلاں قتل ہوگا۔ آپ نے مقتولوں میں سے ہر ایک کا محل قتل بتا دیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا وہ کافر وہیں قتل ہوا۔ غزوہ خندق کے دوران مشرکین و یہود نے مدینے کے اندر رہنے والے قبیلے بنی قریظہ سے رابطہ کیا اور مسلمانوں کو قتل کرنے کی ترغیب دی۔ یہودیوں نے مسلمانوں سے معاہدہ کر رکھا تھا، اس لیے مسلمانوں نے ان کی طرف سے بے فکری اختیار کی ہوئی تھی۔ یہودیوں نے اپنی قدیم فطرت کے عین مطابق دغا کیا اور 900 افراد مسلمانوں پر حملے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب یہ افواہ پھیلی تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ کو تحقیق کے لیے بنی قریظہ کی طرف بھیجا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ اگر یہ بات ٹھیک نکلی تو اس کی اطلاع خفیہ طور پر حضور نبی کریم علیہ السلام کو دی جائے تاکہ مسلمانوں کے حوصلے پست نہ ہو۔ یہ بات درست نکلی۔ بنی قریظہ کو شک تھا کہ اگر وہ مسلمانوں کے ساتھ عہد شکنی کریں اور قریش پیٹ پھیر کے چلے جائیں تو اچھا نہ ہوگا، اس لیے انہوں نے قریش سے کچھ لوگ بطور یرغمال مانگے، جسے قریش نے اپنی توہین سمجھا۔ اس دوران مسلمان یہودی سازش سے آگاہ ہو چکے تھے، اس لیے انہوں نے راتوں کو 500 سواروں کا گشت شروع کیا اور نعرے تکبیر لگا کر بزدل یہودیوں کا جگر پانی کرتے رہے۔ انہی وجہ سے بنی قریظہ عملی طور پہ حملہ نہ کر سکے۔ پیارے دوستو، نبی کریم علیہ السلام کی پیشن گوئی ثابت ہوئی کہ اب کے بعد قریش ہم پہ حملہ آور نہ ہوں گے۔ بخاری شریف میں ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد قریش ہم پر حملہ آور نہیں ہوں گے بلکہ ہم ہی ان پہ غالب ہوں گے۔ بخاری شریف میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے غزوہ بدر میں کفار کے مقتولین کی قتل گاہ کی اطلاع دی۔ آپ علیہ السلام نے جو جگہ بتائی دشمن اسی جگہ پہ قتل ہوئے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جب جنگ بدر میں گرفتار ہوئے تو فدیے کے مطالبے پہ فرمایا کہ میرے اندر استطاعت نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ مال کہاں ہے جو ام الفضل کے پاس چھوڑ آئے ہو، اس کو دے کے آزاد ہو جاؤ۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس بات کو میرے اور میری بیوی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ پیارے دوستوں، بخاری شریف میں ہے کہ آپ نے اپنے وصال کے وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے وصال اور حضرت فاطمہ کے سب سے پہلے جنت میں پہنچنے کی بشارت دی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑی محبت تھی، کیونکہ اب صرف اولاد میں وہی حیات تھی۔ نبی کریم علیہ السلام نے وصال سے ایک دن قبل بلایا اور جب تشریف لائی تو آپ نے ان کے کان میں باتیں کی جن سے آپ علیہ السلام آبدیدہ ہو گئی۔ پھر بلا کر کان میں کچھ کہا، ہنس پڑی۔ جب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ حضور نے کیا فرمایا تھا تو عرض کرنے لگی کہ پہلی دفعہ آپ نے فرمایا کہ میں اسی حالت میں انتقال کروں گا تو مجھے رونا لگ گیا، اور دوسری دفعہ فرمایا کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تم ہی مجھے آ کر ملو گی تو میں ہنسنے لگی۔ صحیحین میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے ہندوستان میں اسلام کے داخل اور غالب ہونے کی خوشخبری سنائی تھی، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے دو گروہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دوزخ سے بچائے گا، ایک وہ جو غزوہ ہند میں شریک ہوگا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس غزوے میں شریک ہونے کی تلقین فرمائی۔ بحر روم، جس کو بحر اخضر اور بحر متوسط بھی کہتے ہیں، یورپ اور ایشیا، عرب گویا اسلام اور عیسائیت کی حد فاصل ہے، اور اس زمانے میں یہ رومیوں کی بحری قوت کی جولان گاہ تھا۔ ترمذی شریف میں ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم علیہ السلام خواب سے مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے اور فرمایا کہ اس وقت خواب میں میری امت کے کچھ لوگ تخت شاہی پر بادشاہوں کی طرح بیٹھے ہوئے دکھائے گئے، یہ بحر اخضر میں جہاد کے لیے اپنے جہاز ڈالیں گے۔ یہ بشارت سب سے پہلے امیر معاویہ کے عہد میں پوری ہوئی اور دمشق کی سرزمین پر اسلام میں سب سے پہلے تخت شاہی بچھا دیا گیا۔ دمشق کا شہزادہ اپنی سپہ سالاری میں مسلمانوں کا پہلا لشکر لے کر بحر اخضر میں جہازوں کے بیڑے ڈالتا ہے اور دریا عبور کر کے قسطنطنیہ فتح کرتا ہے، جس کی بشارت نبی کریم علیہ السلام نے دی۔ غزوہ احزاب میں خندق کی کھدائی کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کشفی صورت میں قیصر و کسریٰ کے خزانوں کا مسلمانوں کے قبضے میں آنا مشاہدہ فرمایا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے بہت پہلے عرب لوگ تجارت کے ذریعہ انڈیا سے رابطے میں تھے۔ عرب تاجر باقاعدگی سے انڈیا کے مغربی ساحلوں پر سامان تجارت بھیجتے، جیسے مسالے، سونے اور افریقی سامان وغیرہ۔ جب عربوں نے اسلام قبول کیا تو قدرتی طور پر اسلام عرب تاجروں کے ذریعے ہندوستان کی ساحلوں پہ پھیلنا شروع ہو گیا۔ انڈیا میں پہلی مسجد کیرلا کے مقام پہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے دور میں ہی 629 میں تعمیر ہوئی۔ اس طرح عرب مسلمانوں اور انڈیا کے مقامی مسلمان تاجروں کے ذریعے اسلام تیزی سے انڈیا کے ساحلی علاقوں اور قصبوں میں رابطوں کے ذریعے پھیلتا چلا گیا، اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی پیشن گوئی حقیقت ثابت ہوئی۔ علامہ سید سلمان ندوی رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان قریب تم لوگ شام کی طرف ہجرت کرو گے تو وہ تمہارے لیے فتح کر دیا جائے گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ شام فتح ہونے کے ساتھ ہی عربوں کا مسکن بن گیا اور آج بھی ان کی آبادی وہاں سب سے زیادہ ہے۔ پھر ارشاد ہوا کہ عراق مفتوح ہوگا اور لوگ وہاں بھی اپنی سواریوں کو ہنکاتے ہوئے اہل و عیال کو لے آئیں گے، حالانکہ مدینہ ان کے لیے بہتر تھا اگر وہ سمجھتے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم ان قریب مصر فتح کرو گے جہاں کا قرات مشہور ہے، جب اس کو فتح کرو تو وہاں کے باشندوں کے ساتھ نیکی سے پیش آنا، کیونکہ تمہارے اور ان کے درمیان تعلق اور رشتہ ہے۔ زرقانی میں ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ حجۃ الوداع میں نبی کریم علیہ السلام کے ہم رکابی میں مکہ معظمہ گئے۔ وہاں جا کر وہ اس قدر سخت بیمار پڑے کہ ان کو اپنی زندگی کی امید نہ رہی۔ نبی کریم علیہ السلام ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو ان کا اضطراب دیکھ کر ان کو تسلی کی اور ان کے حق میں دعا کی اور فرمایا کہ اگر خدا نے چاہا تو ابھی نہیں مرو گے، اگر خلوص سے کام کرو گے تو تمہیں عظیم درجہ ملے گا، بہت سے لوگوں کو تم سے فائدہ پہنچے گا اور بہت سو کو نقصان۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے عجم کی فتوحات کی پیشن گوئی تھی۔
چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے سپہ سالار بن کر کسریٰ کا تاج و تخت حاصل کیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت فائدہ جبکہ مجوسیوں کو نقصان پہنچا۔ تیروں کی کھڑکھڑاہٹ، نیزوں کی چمک، تلواروں کی کھٹکھٹاہٹ کے بعد اب فضا میں فقط زخمیوں کے کراہنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی، جو ماحول میں ایک عجیب سی افسردگی پھیلا رہی تھی۔ یہ مدائن کا میدان تھا جہاں اسلام کے جانباز حضرت سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں دنیا کی اس وقت کی سپر پاور کسریٰ سے نبرد آزما ہو کر شکست فاس دے چکے تھے۔ دشمن اپنا قیمتی مال، اسلحہ اور دیگر ساز و سامان چھوڑ کے بھاگ گیا تھا۔ مسلمان فتح و مسرت کے ترانے گاتے ہوئے مال غنیمت سمیٹ رہے تھے کہ یکایک ایک سپاہی کی عجیب و غریب عمدہ نگینوں سے مرصع خوبصورت چیز میں نظر پڑی، جس میں نہایت ہی خوبصورتی سے تراشے ہوئے موتی جڑے تھے۔ بظاہر دیکھنے میں نہایت قیمتی چیز معلوم ہوتی تھی۔ سپاہی نے اس بیش قیمت چیز کو خاموشی سے اٹھایا اور دوسروں کی نظروں سے بچتے بچاتے ایک طرف چل دیے۔ چلتے بار مڑ مڑ کر گرد و پیش میں نظر دوڑاتے کہ کسی کی نظریں میرا تعاقب تو نہیں کر رہی۔ ایک فاصلہ طے کر لینے کے بعد ایک خیمے تک پہنچے اور نہایت ہی رازداری سے پردہ اٹھا کے اندر داخل ہوئے۔ یہ خیمہ امیر لشکر حضرت سعد بن ابی وقاص کا تھا۔ امیر جیش کے سامنے پہنچ کر سپاہی نے نہایت ادب سے عرض کی، اے امیر، یہ کوئی بہت قیمتی چیز معلوم ہوتی ہے، مجھے ملی ہے، آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے غور سے دیکھا تو یہ شہنشاہ کسریٰ کا تاج تھا، جو یہ سپاہی نہایت ہی احتیاط سے امیر لشکر تک پہنچا لایا تھا۔ حضرت سعد برپا حیرت میں ڈوب گئے، سر سے پاؤں تک سپاہی کو دیکھا، دل ہی دل میں سوچ رہے تھے کہ اللہ اکبر، اتنا قیمتی جواہرات سے مرصع تاج زریں، لیکن ایک غریب سپاہی اور عرب کی بدو کی نیت خراب نہ ہوئی۔ ایسے تاج کو اٹھانے سے یہاں تک پہنچانے تک کسی بھی لمحے خیال نہ ہوا کہ بجائے اس کو یہاں لانے کے اپنے خیمے میں لے جاتا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ خیالات کے بحر بے گراں میں غوطہ زن ہوئے اور ایک لمحے بعد اپنے ہوش و حواس بحال کر کے حضرت سعد سر کو چٹک کے خیالات کے گہرے سمندر سے باہر نکلے اور سپاہی سے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ سپاہی نے فوراً دروازے کی طرف منہ کیا، پیٹ پھیر کے سر نیچے کرتے ہوئے ایک تاریخی جملہ کہا جو دل کی تختی پہ نقش کرنے کے لیے قابل ہے کہ جس ذات کے لیے میں نے یہ عمل کیا ہے وہ میرا نام خوب جانتی ہے۔ اور یوں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پیشن گوئی بھی سچ ثابت ہوئی۔ مسند امام احمد میں ہے کہ بیت المقدس اسلام کا دوسرا قبلہ اور اس کی تولیت، انتظام، انصرام و اہتمام امت محمدیہ کا حق ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تولیت کی بشارت دی جو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں پوری ہوئی۔ معزز سامعین، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی نظر میں مسجد اقصیٰ کی تولیت کا حق مسلمانوں کو ہے نہ کہ یہود کے۔ فتح بیت المقدس کے بعد حضرت عمر فاروق رات کے وقت بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ سب سے پہلے مسجد اقصیٰ میں حاضری دی اور محراب داؤد میں 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کی، پھر صبح کو اسی مقام پہ بعد جماعت نماز فجر ادا کی۔ آپ نے عیسائیوں کی مشہور کنیسہ قیامہ کی بھی سیر کی۔ دوران سیر نماز کا وقت آ گیا۔ بطریق نے جو آپ کے ساتھ تھا عرض کی کہ آپ یہی نماز پڑھ لیجئے، مگر آپ نے پیشکش قبول نہ کی اور باہر نکل کر سیڑھیوں پہ تنہا نماز ادا کی۔ آپ نے بطریق سے کہا کہ اگر میں یہاں نماز پڑھ لیتا تو میرے بعد مسلمان اس کنیسے کو تم سے چھین لیتے کہ یہاں ہمارے خلیفہ نے نماز پڑھی تھی۔ پھر آپ نے بطریق کو اس مضمون کی تحریر لکھ کر دے دی کہ گرجا کی سیڑھیوں پر بھی جماعت کے ساتھ نماز ادا نہ کی جائے اور نہ اذان دی جائے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ فاروق اعظم مسجد اقصیٰ میں 2 رکعت تحیۃ المسجد بھی ادا فرماتے ہیں اور نماز فجر بھی باجماعت پڑھتے ہیں، لیکن عیسائیوں کے مشہور کنیسہ قیامہ میں نماز کا وقت ہونے کے باوجود اور بطریق کی پیشکش کے باوجود وہاں نماز ادا نہیں فرماتے بلکہ سیڑھیوں پر تنہا نماز ادا فرماتے ہیں؟ پھر سیڑھیوں پر تنہا نماز پڑھنے کے بعد یہ مضمون بھی تحریر فرما دیا کہ سیڑھیوں پر بھی جماعت کی نماز نہ ادا کی جائے اور نہ اذان دی جائے۔ اگر آپ بیت المقدس پہ یہود کی تولیت کا حق تسلیم فرماتے تو کیا وہاں نماز باجماعت ادا فرماتے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس طرز عمل سے اس حقیقت کو عملی طور پہ ثابت کیا کہ عیسائیوں اور یہودیوں نے جو مذہبی عبادت گاہیں خود تعمیر کی ہیں ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں، لیکن جہاں تک مسجد اقصیٰ کا معاملہ ہے اس کی تولیت کا حق مسلمانوں کو ہے۔ اس مقدس مسجد کو ہرگز یہود کے حوالے نہیں کیا جا سکتا۔ دوستو، اس سے معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد اقصیٰ کی تولیت کے بارے میں کی گئی پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی۔ صحیحین میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ازواج مطہرات کو اطلاع دی کہ تم میں سے سب سے پہلے مجھ سے آ کر وہ ملے گی جس کا ہاتھ سب سے لمبا ہوگا، اور ایسا ہی ہوا۔ سب سے پہلے ام المومنین سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا جو سب سے زیادہ سخی تھی۔ عربی محاورے میں
سخی کو لمبے ہاتھ والا کہتے ہیں۔ پیارے دوستوں، حضرت زینب بنت حجش بہت سخاوت والی تھی۔ خوف خدا، تقوی و پرہیزگاری، عبادت و ریاضت، دنیا سے بے رغبتی اور جود و سخاوت وغیرہ آپ کے نمایاں اوصاف ہیں۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے ان سے بڑھ کے دیندار، اللہ عز و جل سے ڈرنے والی، حق بات کہنے والی، صلہ رحمی کرنے والی اور صدقہ و خیرات کرنے والی کوئی عورت نہیں دیکھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے وراثت میں کوئی مال نہ چھوڑا، صرف ایک گھر تھا جسے بعد میں ورثاء نے مسجد نبوی شریف کی توسیع کے وقت ولید بن عبد الملک کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال پہ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ تعریفی کلمات کہے۔ ایک قابل تعریف اور فقید المثال خاتون چل بسی جو یتیموں اور بیواؤں کی پناہ گاہ تھیں۔ معزز سامعین، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان، علی اور حسن کا عہد خلافت راشدہ کہلاتا ہے۔ اس عہد کی مجموعی مدت 30 سال ہے، جس میں ابو بکر صدیق اولین اور علی آخری خلیفہ ہے۔ اس عہد کی نمایاں ترین خصوصیت یہ تھی کہ یہ قرآن و سنت کی بنیاد پر قائم نظام حکومت تھا۔ خلافت راشدہ کا دور اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ اس زمانے میں اسلامی تعلیمات پہ عمل کیا گیا اور حکومت کی اصول اسلام کے مطابق رہے۔ یہ زمانہ اسلامی فتوحات کا بھی ہے اور اسلام میں جنگ جمل اور جنگ صفین جیسے واقعات بھی پیش آئے۔ جزیرہ نما عرب کے علاوہ ایران، عراق، مصر، فلسطین اور شام بھی اسلام کی زیر نگیں آ گئے اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی۔ پیارے دوستوں، معاشرتی بگاڑ کی وجوہات میں سے ایک وجہ علم و عمل سے دوری ہے۔ علم کا فقدان لوگوں میں فتنہ و فساد کا سبب بنتا ہے۔ فتنہ و فساد کی یہ آگ جہاں عقائد و نظریات کو ٹھیس پہنچاتی ہے، وہاں اعمال و افعال کو بھی اپنی زد میں لیتی ہے۔ حالیہ دور بلا مبالغہ سابقہ ادوار سے اس حوالے سے ابتر ہے کہ اس میں فتنوں کی تعداد سابقہ دور سے کہیں زائد ہے۔ عقائد سے اعمال تک، اصول سے جزیات اور فرائض سے سنون و نوافل تک ہر مرحلے پہ باطل کوشش پہ حملہ آور ہے۔ باطل کہیں تو دین کے ثابت شدہ مسائل کا انکار کر رہا ہے اور کہیں غیر ثابت شدہ چیزوں کو دین کا نام دے رہا ہے۔ اول کو الہاد اور ثانی کو بدعت کہتے ہیں۔ گویا الہاد و بدعت کے فتنے و حدت امت اور دین کامل میں رکھنے ڈالنے میں ہمدن مصروف ہیں۔ فتنوں کے خلاف کام کرنے کی کتنی اہمیت ہے، اس کا اندازہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد پیدا ہونے والے حالات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کہیں مانعین زکوٰۃ کا فتنہ ظاہر ہوا، کوئی جھوٹی نبوت کا مدعی ہوا، کسی نے مدینے پہ حملے کی کوشش کی تھی، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ ہستی ہیں جنہوں نے ان فتنوں کے خلاف سیسہ پلائی دیوار بن کے سامنا کیا، ان کے خلاف اپنی جان تک کی پرواہ نہ کی اور وہ تاریخی جملہ فرمایا جو تاریخ نے اپنے سینے میں محفوظ کیا: دین میں قطر و بیونت ہو اور میں زندہ رہوں۔ نیز حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پیشن گوئی بھی سچ ثابت ہوئی۔ کتب حدیث میں ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد جن فتنوں کا آغاز ہوا اور مسلمانوں میں جو خانہ جنگیاں پیش آئیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں مسلمانوں کو پہلے ہی متنبع فرما دیا تھا۔ عبداللہ بن حوالہ اسدی کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 3 باتوں سے محفوظ رہ گیا وہ بس بچ گیا: میری موت کے معاملے میں پھسل نہ جانا، ایک خلیفہ کے قتل پر اپنے ہاتھ اور منہ کو بند رکھنا جو حق کے ساتھ اس مصیبت پر صبر کرنے والا ہوگا، اور دجال کے فتنے سے بچے رہنا، اس کے قریب نہ جانا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ مدینے کے کنویں بنور عریس کے کنارے بیٹھے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے وہ مہر نبوت گر گئی جس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مکتوبات پہ مہر لگایا کرتے تھے، اور آپ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی سے مہر لگاتے تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو آپ بھی اس سے مہر لگاتے تھے کہ اس پہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا ہوا تھا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو اس کا شدید دکھ ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کنویں کا سارا پانی نکال دیا مگر وہ مہر آپ کو نہ ملی۔ اس مہر کے گم ہو جانے کے بعد معبد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی خلافت آزمائش میں آ گئی، اور یہ اشارہ تھا کہ اب فتنے بڑی تیزی سے ابھریں گے۔ مسند احمد بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں فرمایا کہ یہ شخص فتنے کا قفل ہے، یعنی جب تک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہیں گے فتنہ بھی مقید اور بند رہیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت تک مسلمانوں میں کوئی فتنہ و فساد رونما نہیں ہوا۔ جب وہ شہید ہو گئے تو فتنہ و فساد شروع ہو گیا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے
حضرت عمر کے بارے میں فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن الخطاب ہوتے۔ اگر دنیا کا علم ترازو کے ایک پلڑے میں اور عمر کا علم دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو عمر کا پلڑا بھاری ہوگا۔ عمر کی زبان پہ سکینہ بولتا ہے، وہ قوی و امین ہے۔ ابو بکر و عمر تاریخ اسلام کی دو شاہکار شخصیات ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شہادت کی خبر دی، چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت واقع ہوئی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک نہایت مشہور خطبہ ہے جسے خطبہ شعبانیہ کہتے ہیں۔ یہ خطبہ ایک ایسے موقع پہ دیا گیا جب ماہ شعبان ختم ہو رہا تھا اور رمضان المبارک کی آمد تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آنے والے ماہ کی خصوصیت سے آگاہ فرمایا اور بتایا کہ یہ ماہ برکت، رحمت اور مغفرت کا پیغام بن کے آ رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ یہ اللہ کے نزدیک بہترین مہینہ ہے اور اس کے دن دیگر مہینوں کے دنوں سے بہتر اور اس کی راتیں دیگر ماہ کی راتوں سے افضل ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس ماہ میں اللہ نے بندوں کو اپنا مہمان ہونے کی دعوت دی۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس ماہ میں تمہاری سانسیں تسبیح قرار پائیں گی اور تمہاری نیند عبادت بن جائے گی۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ماہ کی دیگر خصوصیات بیان فرمائی۔ خطبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کا خطبہ تمام ہوا تو میں کھڑا ہو گیا اور عرض کی، یا رسول اللہ، اس ماہ میں بہترین کام کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا، اے ابو الحسن، اس ماہ میں بہترین کام اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ یہ جملہ ختم کر کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رونے لگے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کا رونے کا سبب کیا ہے؟ فرمایا، اے علی، میں اس بات پر رویا ہوں کہ تمہاری حرمت اس ماہ میں ضائع کی جائے گی۔ میں گویا دیکھ رہا ہوں کہ تم اللہ کے حضور حالت نماز میں ہو کہ اولین و آخرین میں سے ایک بدبخت ترین شخص جو حضرت صالح کی اونٹنی کو قتل کرنے والے قوم سمود کے شخص کا بھائی ہے کھڑا ہو گیا ہے اور اس نے تمہارے سر پہ ایک ضرب لگائی ہے اور تمہاری ریش تمہارے خون سے رنگین ہو گئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا اس حالت میں میرا دین تو سالم ہوگا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں، تمہارا دین سالم ہوگا۔ پھر مزید فرمایا، اے علی، جس نے بھی تجھے قتل کیا اس نے گویا مجھے قتل کیا، اور جو بھی تجھے دشمن رکھتا ہے وہ مجھے دشمن رکھتا ہے، اور جو کوئی تجھے برا کہتا ہے وہ مجھے برا کہتا ہے، کیونکہ تو مجھ سے ہے۔ تو میری جان کی طرح ہے، تیری روح میری روح سے ہے اور تیری سرشت میری سرشت سے ہے۔ متعدد ایسی روایات شیعہ سنی کتب میں نقول ہوئیں جن کے متعلق رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف مقامات پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی پیشن گوئی کی ہے۔ بعض ایسی روایات بھی ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کی شہادت رمضان شریف میں وقوع پذیر ہوگی۔ روایات سے یہ بھی ظاہر ہے کہ امام علی کی شہادت اس صورت میں ہوگی کہ آپ کے سر پر ایک شقی تلوار کی ضرب لگائے گا اور اس خون سے ریش مبارک رنگین ہو جائے گی۔ ایک اور روایت کے مطابق جب سورہ عنکبوت کی پہلی 2 آیات نازل ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان کی شہادت کی خبر دی۔ یاد رہے، ان آیات میں مومنین کے امتحان کا ذکر آیا ہے۔ بیان کیا گیا کہ جب جنگ احد تمام ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ، کیا آپ نے مجھے بشارت نہیں دی تھی کہ شہادت تیرے انتظار میں ہے؟ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اسی طرح ہے، مجھے بتاؤ کہ جب ایسا موقع آئے گا تو تمہارے صبر کی حالت کیا ہوگی؟ حضرت علی نے عرض کی، شہادت مقام صبر نہیں بلکہ مقام شکر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار عرض کی، طبقات ابن سعد کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، اے علی، تمہیں معلوم ہے کہ اولین اور آخرین میں سے سب سے شقی کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تب اللہ کے رسول نے فرمایا، اولین میں سے سب سے شقی حضرت صالح کی اونٹنی کو کاٹنے والا ہے، جبکہ آخرین میں سے سب سے زیادہ بدبخت وہ ہے جو اے علی تمہیں ضرب لگائے گا۔ یہ کہتے ہوئے آپ نے ضرب کے مقام کی طرف اشارہ کیا۔ اس حدیث کو محدث البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ جابر بن عبداللہ انصاری سے ایک اور روایت میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امام علی سے فرمایا، تم میرے خلیفہ ہو، تمہیں قتل کر دیا جائے گا اور تمہاری داڑھی تمہارے سر کے خون سے قذاب ہوگی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان حدیثوں میں جو حد تواتر کو پہنچ چکی ہیں بیان فرمایا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوں گے اور ان کی شہادت کے قریب ایک عظیم فتنہ بپا ہوگا جو لوگوں کی وضع اور رسموں کو بدل دے گا
اور اس کی آفت عالمگیر ہوگی جو زمانے کو اس فتنے سے پہلے کا ہے۔ اس کو آپ نے طرح طرح کی خوبیوں کے ساتھ موصوف کیا ہے، اور زمانہ اس کے بعد کا ہے اس کو انواع و اقسام کی برائیوں سے یاد کیا۔ اس فتنے کے بیان میں آپ نے انتہا درجے کی توضیح کی، یہاں تک کہ اس کے بیان کا اس فتنے پر منطبق ہونا جو واقع ہوا کسی شخص پہ پوشیدہ نہ رہا، اور حضرت نے اس نہایت واضح عبارت میں یہ بیان فرمایا کہ اس فتنے سے خلافت خاصہ کا انتظام ٹوٹ جائے گا اور زمانہ نبوت کی جو برکات باقی ہوں گی وہ چھپ جائیں گی۔ اس بات کو ابھی آپ نے ایسا کھول کے بیان فرمایا کہ اصل حقیقت کے اوپر سے پردہ اٹھ گیا اور حجت الہی کے ثبوت سے قائم ہو گئی۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لشکر اور عساکر ایک دوسرے کو قتل کیے بغیر پسپا ہونے والے نہ تھے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ اللہ کی قسم خیر الرجلین یعنی عمرو بن العاص سے بہتر تھے۔ انہوں نے حضرت عمرو بن العاص سے کہا کہ اگر ایک فریق دوسرے کو قتل کر ڈالے اور دوسرا فریق پہلے کو قتل کر دے تو لوگوں کے معاملات کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ ان عورتوں اور بال بچوں اور کمزور لوگوں کی نگہداشت کون کرے گا؟ یعنی اس صورت میں یہ لوگ ضائع اور برباد ہو جائیں گے۔ تو ان حالات کے پیش نظر حضرت امیر معاویہ نے بنی عبد الشمس کے 2 افراد عبد الرحمن بن سمرہ اور عبداللہ بن عامر کو حضرت حسن کی طرف روانہ کیا اور فرمایا کہ حضرت حسن کے پاس جا کر صلح نامہ پیش کیجیے اور انہیں صلح پہ آمادہ کیجیے۔ یہ دونوں حضرات حسن رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور اس مسئلے پہ گفتگو کر کے صلح کی دعوت دی۔ اس پر سیدنا حسن نے ان دونوں کو فرمایا کہ ہم بنو عبد المطلب ہیں اور اس مال سے ہم ان سب کے حقوق ادا کرتے ہیں اور اب اس امت میں بہت انتشار و فساد باقی ہو گیا۔ اس پر ان دونوں بزرگوں نے کہا کہ آپ کی ضروریات اور تقاضے پورے کیے جائیں گے اور مطالبات تسلیم کیے جائیں گے۔ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان وعدوں کی ایفا کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ان دونوں نے کہا ہم ذمہ دار ہیں۔ اس کے بعد مسئلہ خلافت میں حضرت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی۔ حسن بصری رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ صلح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پیش گوئی کا مصداق ہے جو ابو بکر رضی اللہ عنہ سے میں نے سنی۔ ابو بکرہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم کو مدینہ منورہ پہ ممبر پر خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا۔ آپ کے پہلو میں ممبر پہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ عالم طفولیت میں بیٹھے تھے۔ جناب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خطبے کے دوران کبھی سیدنا حسن کی طرف متوجہ ہوتے اور کبھی ہم لوگوں کی طرف التفات فرماتے۔ اس خطبے میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہے، امید ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی 2 عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کرا دے گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن عامر اور عبد الرحمن بن سمرہ کو اس مقصد کے لیے بھیجا تھا۔ وہ دونوں حضرت حسن کے پاس آئے اور انہوں نے حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقاضوں کو پورا کرنے کا ذمہ لیا۔ بس حضرت سیدنا حسن نے شرط لگائی کہ کوفہ کے بیت المال سے وہ 50 لاکھ درہم حاصل کریں گے اور دار ابجرت کا خراج بھی حضرت حسن کے لیے ہوگا، اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے خلاف ان کی موجودگی میں ہتک آمیز کلام نہ کیا جائے گا۔ ان شرائط پر سیدنا حسن عمر خلافت سے دستبردار ہوئے، خلافت کا معاملہ امیر معاویہ کے سپرد کر دیا۔ اس صلح میں مسلمانوں کا خون ریزی سے بچاؤ کرنا اور مسلمانوں کو کلمہ توحید پر جمع کرنا مقصود نظر تھا۔ چنانچہ اس طور پر ان دونوں حضرات کے درمیان مصالحت ہوئی اور امیر معاویہ پر امر خلافت مجتمع ہو گیا۔ علماء کرام نے اس موقع پر تحریر کیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے حضرت سیدنا حسن سے بہت سی شرائط پر مصالحت کی اور جن امور کی انجام دہی کی ذمہ داری قبول کی ان کو ایفا کیا اور پورا کر دیا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان صلح کی جو شرائط طے ہوئی تھی ان میں سے جو معتبر کتب میں موجود ہے وہ درج ذیل ہے۔ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور سیرت خلفائے راشدین پہ عمل درآمد کرنا ہوگا۔ کوفے کے بیت المال سے 5000 درہم حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ہوں گے اور دار ابجرت کا خراج انہیں ملے گا۔ ہر اسود و احمر کو امان دی جائے گی، یعنی عام رعایا کو امان ہوگی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد خلیفے کا تقرر شورا کے فیصلے پہ موقوف ہوگا۔ شرح بخاری شریف میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر دی۔ ایک دن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ڈوب رہے تھے اور آنکھوں سے اشک رواں تھے۔ فرمایا کہ میرے اس بیٹے کو میری امت کے لوگ شہید کر دیں۔ شرح المواہب میں ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو لے کے ممبر پہ چڑھے، پھر فرمایا کہ میرے اس فرزند کے ذریعے سے خدا مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان مصالحت کرا دے گا۔ یہ پیشن گوئی حضرت علی کی شہادت کے 6 ماہ بعد پوری ہوئی اور طرفداران علی اور حامیان معاویہ کے درمیان چند شرائط پر صلح ہو گئی۔ صحیح بخاری کتب الصلاح میں
حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت حسن اور امیر معاویہ کے پہاڑوں کے مانند لشکر اور جیوش باہم متقابل ہوئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مجھے جبرائیل نے خبر دی کہ میرے بعد میرا فرزند حسین زمین طف میں قتل کیا جائے گا، اور جبرائیل علیہ السلام میرے پاس مٹی لائے۔ انہوں نے عرض کی کہ یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواب گاہ مقتل کی خاک ہے۔ طف قریب کوفہ اس مقام کا نام ہے جس کو کربلا کہتے ہیں۔ جس وقت امام حسین مدینے کو چھوڑ رہے تھے، ام سلمہ ان کے پاس آئیں اور عرض کی، میرے بیٹے عراق کی طرف جا کر مجھے غمگین نہ کرو، کیونکہ میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے۔ انہوں نے فرمایا، میرے بیٹے حسین کو کربلا کے میدان میں قتل کیا جائے گا۔ اے والدہ گرامی، میں بھی یہ جانتا ہوں اور یقیناً میں قتل کر دیا جاؤں گا، اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ خدا کی قسم، میں اس روز کو بھی جانتا ہوں جس روز قتل کر دیا جاؤں گا، اور اپنے قاتل اور دفن ہونے کی جگہ کو بھی جانتا ہوں، اور میرے ساتھ جو میرے اہل بیت اور اصحاب قتل ہوں گے ان کو بھی جانتا ہوں۔ اے والدہ گرامی، کیا میں آپ کو اپنی قبر دکھلاؤں؟ پھر کربلا کی طرف اشارہ کیا۔ زمین ہموار ہوئی اور پھر آپ نے اپنی اور اپنے سپاہیوں کی قبور اور شہادت کی جگہ کو دکھلایا۔ اس وقت ام سلمہ نے گریہ شروع کیا اور آپ کے کاموں کو خدا کے حوالے کر دیا۔ تاریخی شواہد کی بنا پر اس میں کوئی شک نہیں کہ امام حسین علیہ السلام اپنی اور اپنے اصحاب کی شہادت سے باخبر تھے، اور شہادت کے یقین کے ساتھ آپ اپنے قیام کا آغاز کیا تھا، اور اس کی روشن شواہد اسی کتاب میں بیان ہوئے ہیں۔ لیکن اس بحث میں پہلے ان شواہد کی طرف اشارہ کریں گے جو اس بات کی تائید کرتی ہے کہ امام علیہ السلام کو اپنی شہادت کا علم تھا۔ یہ بات بھی بیان کرنا ضروری ہے کہ وہ روایات جو شیعہ و اہل سنت نے پیغمبر اکرم سے امام حسین کی شہادت کے عنوان سے نقول کی ہیں، وہ اس قدر زیادہ مشہور ہیں کہ ابن عباس فرماتے ہیں، ہم سب اہل بیت کو شک نہیں تھا کہ امام حسین سرزمین طف کربلا میں شہید کیے جائیں گے، جیسا کہ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نہ صرف امام بلکہ تمام اہل بیت، یہاں تک کہ آپ کی جائے شہادت سے بھی باخبر تھے۔ علامہ مجلسی نے اس متعلق بہار الانوار میں اکثر روایات نقول کی ہیں۔ جو چیزیں ہم یہاں بیان کریں گے وہ بہت کم ہیں، اور صرف وہ چیزیں جو خود امام کی زبان سے جاری ہیں۔ امام علیہ السلام نے مدینے سے حرکت کرتے وقت بنی ہاشم سے خطاب کرتے ہوئے اس طرح کہا، تم سے جو بھی میرے ساتھ آئے گا اس کو شہادت نصیب ہوگی، اور جو رہ جائے گا وہ کامیاب نہ ہوگا۔ جس وقت آپ کے بھائیوں میں سے کسی نے آپ کی شہادت کی خبر امام حسین علیہ السلام سے نقل کی تو امام حسین نے اس کے جواب میں فرمایا، میرے والد سے نقل ہوا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو میرے اور میرے والد کے قتل ہونے کی خبر دی تھی، اور فرمایا تھا کہ میری قبر ان کی قبر کے نزدیک ہوگی۔ تم سمجھتے ہو کہ جو چیز تم جانتے ہو وہ میں نہیں جانتا۔ اسی سے مشابہ گفتگو جو آپ نے اپنے بھائی محمد حنفیہ سے مکے میں کی تھی، جس وقت محمد حنفیہ نے آپ کو عراق نہ جانے کی پیشنداد کی تھی، فرمایا، تم سے جدا ہونے کے بعد میں نے خواب میں رسول خدا کو دیکھا، فرما رہے تھے، اے حسین حرکت کرو کیونکہ خدا تم کو قتل شدہ دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ بات بھی عجیب ہے کہ آپ نے جب کوفے کے ایک آدمی نے آپ سے اہل کوفہ کی خطوں کے متعلق پوچھا تو آپ نے اس کے جواب میں ان کو اپنا قاتل بتایا، فرمایا، یہ کوفے کے لوگوں کے خطوط ہیں لیکن میں ان کو اپنے قاتل کے سوا کچھ نہیں سمجھتا۔ ان سب سے واضح ترین امام کا وہ بیان ہے جو آپ نے مکے کے لوگوں کے درمیان عراق کی طرف حرکت کرنے سے پہلے فرمایا تھا، خداوند عالم نے میرے لیے شہادت گاہ اختیار کی ہے اور میں اس شہادت تک ضرور پہنچوں گا۔ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ عراق کے بیابانوں کے بھیڑیے کربلا اور نوائز کے درمیان میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے ہیں، اور وہ اپنے پیٹوں اور خالی جیبوں کو بھر رہے ہیں۔ قضاء و قدر کے ہاتھوں جو چیز لکھی گئی ہے اس کے سامنے کوئی چارہ نہیں۔ ان باتوں کو ملاحظہ کرتے ہوئے اور دوسرے نمونوں کو دیکھتے ہوئے کوئی شک باقی نہیں رہ جاتا کہ امام نہ صرف اپنی شہادت سے واقف تھے بلکہ اپنی شہادت کی جگہ اور اپنے قاتلوں سے بھی واقف تھے۔ جس وقت امام حسین علیہ السلام مدینے کو چھوڑ رہے تھے، ام سلمہ ان کے پاس آئیں اور عرض کیا، میرے بیٹے عراق کی طرف جا کر مجھے غمگین نہ کرو کیونکہ میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے۔ انہوں نے فرمایا، میرے بیٹے حسین کو کربلا کے میدان میں قتل کر دیا جائے گا۔ خدا کی قسم، میں اس روز کو بھی جانتا ہوں جس روز میں قتل کر دیا جاؤں گا، اور اپنے قاتل اور دفن ہونے کی جگہ کو بھی جانتا ہوں، اور میرے ساتھ جو میرے اہل بیت شیعہ اور اصحاب قتل ہوں گے ان سب کو بھی جانتا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ گرامی کو یہ جواب دیا اور کہنے لگے، اے والدہ گرامی،
کیا میں آپ کو اپنی قبر دکھاؤں؟ پھر کربلا کی طرف اشارہ کیا۔ زمین ہموار ہوئی اور پھر آپ نے اپنی اور اپنے سپاہیوں کی قبور اور شہادت کی جگہ کو دکھلایا۔ اس وقت ام سلمہ نے گریہ شروع کیا اور آپ کے کاموں کو خدا کے حوالے کر دیا۔ معزز سامعین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن علامات قیامت کی خبر دی ان میں ایک چھوٹی علامت ہے سرزمین حجاز سے آگ کا ظہور۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ سرزمین حجاز سے ایک آگ نکلے گی اور بصرہ میں اونٹوں کی گردنوں کو روشن کرے گی۔ یہ حدیث اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ سرزمین حجاز سے آگ کا ظاہر ہونا قیامت کی ایک علامت ہے۔ حافظ ابن کثیر، ابن حجر، امام قرطبی رحمہ اللہ وغیرہ اس بات پر متفق ہیں کہ یہ علامت ظاہر ہو چکی ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ارض حجاز میں سے وہ عظیم آگ ظاہر ہو چکی ہے جس سے بصرہ کہ اونٹنیوں کی گردنیں روشن ہو گئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ آگ 3 ماہ تک رہی اور اس قدر شدید تھی کہ مدینے کی خواتین اس کی روشنی میں سود جاتا کرتی تھی۔ علامہ ابو شامہ رحمہ اللہ علیہ اس واقعے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جمادی الآخر کی 3 تاریخ اور بدھ کی رات تھی جب مدینہ منورہ میں ایک ہولناک گونج سنائی دی۔ اس کے بعد زلزلہ آیا، اس نے زمین، دیواروں، چھتوں، لکڑیوں اور دروازوں تک کو لرزا دیا۔ یہ سلسلہ بدھ کی رات سے لے کر جمعے کے دن تک جاری رہا۔ پھر اس کے بعد ایک عظیم آگ مدینے کے مقام حرا جو بنو قریظہ کے قریب تھا سے ظاہر ہوئی۔ یہ آگ ہمیں مدینے میں اپنے گھروں میں بیٹھے نظر آ رہی تھی۔ ہمیں یوں محسوس ہوا کہ یہ ہمارے قریب ہی موجود ہے۔ مدینے کی وادیاں آگ سے بھر گئی۔ آگ ان میں وادی شزا کی جانب یوں چل رہی تھی جیسے پانی بہتا ہے۔ یہ آگ بلند و بالا عمارات کی طرح بڑی بڑی چنگاریاں پھینک رہی تھی۔ امام نووی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں مدینے کے مشرقی جانب حرا کے پیچھے سے ایک بہت بڑی آگ روشن ہوئی تھی۔ ملک شام اور دوسرے ملکوں کے لوگوں کو متواتر اس کا علم ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سود کی کثرت کا فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں کوئی ایسا نہ ہوگا جو سود نہ کھائے۔ اگر براہ راست نہیں کھائے گا تو اس کا غبار یا دھواں اڑ کر اس تک ضرور پہنچے گا۔ آج بعینہ وہی زمانہ ہے۔ آج کل تمام سرمایہ کاری میں سود یا اس کے اثرات شامل ہو رہے ہیں۔ سود ذاتی ضرورت کے لیے ہو یا اجتماعی ضرورت کے لیے حرام ہے۔ سود سے مراد قرض پر مدت کے عوض میں اصل در سے زیادہ لیا جاتا ہے۔ دور جاہلیت میں جو سود رائج تھا اسی کو قرآن پاک نے حرام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال اور سود کو حرام کیا۔ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے سود کو مطلقاً حرام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سود مفرد کو بھی حرام کیا ہے۔ صحیح مسلم میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخر زمانے میں مسلمانوں میں آپس میں اختلاف ہو جائیں گے اور مخالف قوتیں ان کے خلاف جمع ہوں گی۔ حاضرین نے پوچھا کہ اس وقت ہم قلیل ہوں گے؟ فرمایا، نہیں، تم اس وقت کثیر ہوگے لیکن تم میں بہن پیدا ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، بہن کیا ہے؟ فرمایا، حب دنیا اور کراہت موت، یعنی دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ آج اس پیشن گوئی کو ہم سب اچھی طرح دیکھ رہے ہیں۔ صحیح مسلم میں فتنوں اور آثار قیامت کے سلسلے میں متعدد احادیث ایسی ہیں جن سے یہ ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صاف اور صریح الفاظ میں اپنی امت کو یہ اطلاع دی کہ آخر زمانے میں دجال کی ظہور اور نزول مسیح سے پہلے ملک شام میں مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان عظیم خونی معرکے پیش آئیں گے۔ وہ اس ملک میں ان دونوں کے درمیان صلیبی جنگوں نے اس قسم کے سینکڑوں خونی معرکے پیش کیے ہیں، مگر جنگ عظیم نے شام کی جو صورتحال پیدا کی، اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ تمام واقعات آنے والے خونی معرکوں کی تقریب اور تمہید ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ رومی اعماق یا دابق میں نہ دھمکیں گے، اور پھر مدینے والوں کا ایک لشکر ان کے مقابل ہوگا جس میں اس دن یعنی اس وقت روئے زمین کے سب سے بہتر لوگ شامل ہوں گے۔ جب لڑائی کے لیے صف بندی ہوگی تو رومی یہ کہیں گے کہ ہمارے ان لوگوں کے درمیان جو ہمارے لوگوں کو قید کر کے لائے ہیں جگہ خالی کرو تاکہ ہم ان سے لڑیں۔ اس سے پہلے ہمارے خلاف جہاد کیا اور ہمارے کچھ لوگوں کو قیدی بنا کر لے آئے، ان مسلمانوں کو ہمارے مقابلے پہ لاؤ، کیونکہ ہم تم سب مسلمانوں سے لڑنا نہیں چاہتے بلکہ بدلہ اتارنے کے لیے صرف انہی مسلمانوں سے لڑنا چاہتے ہیں۔ گویا رومی یہ بات اس لیے کہیں تاکہ مسلمان ان کی باتوں میں آ کر اپنی اجتماعیت کھو دے اور باہمی تفریق کا شکار ہو جائے، لیکن مسلمان ان کو جواب دیں گے کہ واللہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، ہم تمہارے اور اپنے ان مسلمان بھائیوں کے درمیان جگہ خالی نہیں کر سکتے۔
یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ان مسلمان بھائیوں کو تمہارے مقابلے پر لڑنے کے لیے آگے کر دیں اور خود ایک طرف ہو جائے؟ اگر لڑیں تو ہم سب لڑیں گے، اور اگر لڑنے کے بعد ہم سب لڑیں گے تو ساتھ لڑیں گے۔ چنانچہ سارے مسلمان رومیوں سے لڑنا شروع کر دیں گے، اور جب گھمسان کا رن پڑے گا تو ان مسلمانوں میں سے 1/3 مسلمان پیٹ دکھا کے بھاگ کھڑے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہ کرے گا، اور 1/3 مسلمان جام شہادت نوش کریں گے جو یقیناً اللہ کے نزدیک بہترین شہید قرار پائیں گے، اور باقی 1/3 مسلمان فتح یاب ہوں گے۔ اور اس کے بعد اس وقت جب کہ وہ مسلمان مال غنیمت تقسیم کرنے میں مصروف ہوں گے اور اپنی تلوار کو زیتون کے درختوں پہ لٹکانے والے ہوں گے، کہ اچانک شیطان ان کے درمیان یہ بات پھونک دے گا کہ مسلمانوں تم یہاں مصروف ہو جبکہ تمہاری عدم موجودگی میں مسیح دجال تمہارے گھروں میں پہنچ گیا۔ اسلامی لشکر کے لوگ یہ سنتے ہی قسطنطنیہ سے نکل کھڑے ہوں گے، لیکن شیطان کی یہ خبر سراسر جھوٹی ہوگی۔ البتہ جب مسلمان شام پہنچیں گے تو پھر دجال ظاہر ہوگا، مسلمان اس سے لڑنے کی تیاری کریں گے اور صف بندی میں مشغول ہوں گے کہ نماز کا وقت آ جائے گا اور مؤذن تکبیر کہنے کے لیے کھڑا ہو چکا ہوگا۔ اتنے میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آسمان سے دمشق کی جامع مسجد کے مینارے پہ اتریں گے اور پھر قدس آئیں گے اور مسلمانوں کی امامت کریں گے۔ پھر اللہ کا وہ دشمن یعنی دجال جو اس وقت مسلمانوں کو گھیرے ہوئے ہوگا، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو اس طرح گھلنا شروع ہو جائے گا جس طرح نمک پانی میں گھلتا ہے، کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو اس حالت میں چھوڑ دیں اور قتل نہ کریں تو وہ سارا گھل جائے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کیے بغیر خود مر جائے، لیکن اللہ کی مشیت و منشت چونکہ یہ ہوگی کہ اس کی موت حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں واقع ہو، اس لیے اس کو حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں قتل کروائے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ مسلمانوں یا کافروں کو اور یا سب کو دجال کا خون اپنے نیزے کے ذریعے دکھائیں گے، یعنی حضرت عیسیٰ جس نیزے سے دجال کو قتل کریں گے اور جو اس کے خون سے آلودہ ہوگا اس کو لوگوں کو دکھائیں گے کہ دیکھو میں نے اس دشمن نے اللہ کا تمام کام کر دیا۔ پیارے دوستو، ان تمام حالات کو آج ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی پیشن گوئی بھی حضور نبی کریم علیہ السلام نے خود فرمائی تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز نبی کریم علیہ السلام کوئے احد پہ تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے۔ ان کی موجودگی کی وجہ سے پہاڑ وجد میں آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہ اپنا قدم مبارک مارا اور فرمایا، اے احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہیدوں کے سوا اور کوئی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ 26 ذو الحج کو معمول کے مطابق نماز فجر کی ادائیگی کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لائے، جہاں نماز فجر میں مسجد کی حالت میں ابو لولو نامو مجوسی غلام نے جو قتل کے ارادے سے محراب میں چھپا ہوا تھا 3 بے دردی سے پار کیے۔ پہلا ہی بار بہت گہرا تھا جس سے آپ کا خون اتنا بہا کہ مسجد نبوی کے منبر و محراب خون فاروقی سے سرخ ہو گئے۔ 3 روز یہی کیفیت رہی، جو دوا جاتی وہ کٹی ہوئی آنتوں سے باہر آ جاتی۔ یکم محرم سن 23 ہجری کو آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ آپ کو حضور نبی کریم علیہ السلام کے روزے میں دفن کیا گیا۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی بہت انفارمیٹیو ویڈیو۔ امید ہے کہ اس ویڈیو کے توسط سے بہت سے راز آپ پہ آشکار ہوئے ہوں گے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔